بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، سورۃ الاخلاص قرآن کریم کی ایک مختصر مگر انتہائی عظیم سورت ہے جس میں توحید الہی کا وہ جامع پیغام سمویا گیا ہے جو انسان کے عقیدہ، دل و روح اور زندگی کے ہر پہلو کو روشنی عطا کرتا ہے۔ اس سورت کا پڑھنا، سننا اور سمجھ کر دل میں اتارنا نہ صرف ایمان میں پختگی کرتا ہے بلکہ مسلمان کی زندگی میں برکت، سکون اور اللہ کی خاص مدد شامل ہوتی ہے۔ اسی لیے اہل علم نے اس سورت کے متعدد وظائف بھی بیان کیے ہیں۔ ناظرین کرام، کوئی بھی وظیفہ شروع کرنے سے پہلے دل میں یہ نیت کریں کہ میں یہ وظیفہ اور قرآن کریم کی تلاوت اللہ کی رضا اور اپنی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ اگر ممکن ہو تو باوضو بیٹھیں، ورنہ بغیر وضو کے بھی تلاوت قرآن کر سکتے ہیں، جائز ہے۔ سورۃ الاخلاص اللہ تعالی کی وحدانیت، بے نیازی اور صفات کمال کا اعلان ہے۔ اسے بار بار پڑھنے سے انسان کا دل ہر قسم کے باطل وسوسوں اور غلط نظریات سے پاک ہوتا ہے۔ سورۃ الاخلاص پڑھنے سے محبت الہی بڑھتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص سورۃ الاخلاص سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ بار بار پڑھنے سے دل کو اللہ کی عظمت سے بھر جاتا ہے۔ سورۃ الاخلاص کو کثرت سے پڑھنے سے رزق میں وسعت اور مشکلات میں آسانی پیدا ہوتی ہے۔ ناظرین، یہ وظیفہ تنگی رزق، قرض یا مالی پریشانی کے لیے مجرب سمجھا گیا ہے۔ سورۃ الاخلاص کو مسلسل پڑھنے سے گھر، اہل خانہ اور انسان کے دل پر روحانی حفاظت کی چادر تن جاتی ہے۔ خوف، ڈر اور بے چینی دور ہوتی ہے۔ حاجات کی تکمیل سورۃ الاخلاص کے پڑھنے سے اللہ کے حکم سے مشکلات کے دروازے کھلتے ہیں اور ضروریات پوری ہوتی ہیں۔ یہ عجیب سورت ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ یہ ثلث قرآن ہے۔ اس کا ایک حصہ توحید کا ہے، وہ مکمل اس میں ہے۔ دوسرا اس کا ایک حصہ رسالت ہے اور تیسرا حصہ آخرت ہے، وہ پورے قرآن میں ہے۔ بعض علماء دین کہتے ہیں کہ سورۃ الاخلاص 3 دفعہ پڑھنے سے قرآن کریم کے ایک ختم کا ثواب ملتا ہے۔ بزرگوں کا کہنا ہے جو قرآن شریف نہ پڑھ سکے، روزہ ہو یا وقت تنگ ہو اور چاہتے ہوں کہ قرآن کریم کا ثواب حاصل ہو، وہ توجہ سے 3 دفعہ سورۃ الاخلاص پڑھ لیں، اللہ تعالی پورے قرآن کریم کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور بخاری ترمذی میں ہے، جب یہ مسئلہ سب کو معلوم ہوا کہ قرآن کی مختلف سورت ہے، مختلف اوقات پہ پڑھی جائے گی اور ہر سورت اور آیت کا حق ہے کہ وہ پڑھی جائے، تو ایک شخص دیکھا گیا کہ وہ ہر نماز کی کسی بھی رکعت میں سورۃ الاخلاص پڑھتا تھا۔ اور دوسرا قول ابو بکر ابن العربی نے عارضۃ الاحوزی شرح ترمذی میں نقل کیا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ نہیں، ہر سورت کے ساتھ سورہ اخلاص بھی پڑھتا ہے۔ تو صحابہ کرام جو پیغمبر کو شکایت کی کہ یہ شخص بغیر سورہ اخلاص کے کوئی نماز نہیں پڑھتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو طلب کیا اور اس سے پوچھا۔ اس نے کہا کہ فیہ صفت الرحمن، سورۃ الاخلاص جو ہے یہ توحید پر مشتمل ہے اور مجھے بہت پسند ہے، میرا دل چاہتا ہے میری ہر نماز میں توحید ہو۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا، اس سورت سے آپ کی یہ محبت آپ کو جنت پہنچا دے گی۔ ناظرین کرام، سورہ اخلاص کے فوائد بتاتا چلوں، آپ حیران ہو جائیں گے کہ سورۃ الاخلاص پڑھنے کے اتنے بڑے بڑے فوائد ہیں، بڑے بڑے وظائف جن میں آپ
दिन रात मसरूफ रहते हैं, नाज़रीन सूरह इखलास की तिलावत करना शुरू कर दें। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने फजर की नमाज के बाद किसी से गुफ्तगू किए बगैर, किसी से कोई बात किए बगैर, किसी से कोई कलाम किए बगैर सूरह कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ी जाए तो उस दिन उसके लिए 50 सिद्दीकीन यानी सच बोलने वाले के अमल के बराबर सवाब लिखा जाएगा। मैं यहां पर फजाइल बयान कर रहा हूं, उसके बाद में वज़ाइफ बयान करूंगा। सूरह इखलास के वो फवाइद बयान करूंगा जिन्हें सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। एक और हदीस पाक हजरत मुआज बिन अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने आखिर तक यानी मुकम्मल सूरतुल इखलास 10 बार पढ़ी, उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में घर तामीर करते हैं। इसी तरह हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस किसी ने सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद 200 मरतबा पढ़ी, अल्लाह उसके 200 साल के गुनाह माफ कर देंगे। अब आइए नाजरीन, उलमा ने इसके बारे में क्या लिखा है वो फजाइल वो फवाइद बयान करने जा रहा हूं जिन्हें सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। फजाइल कुरान में मौजूद है। अगर कोई शख्स बावजू इस सूरत को यानी सूरह इखलास को 300 मरतबा पढ़ ले, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको 9 फवाइद अता फरमाते हैं, 9 फायदे हासिल होते हैं। इसके पढ़ने से वो कौन से 9 फायदे हासिल होते हैं, इन्हें आप एक एक करके जान लीजिए। नाज़रीन किराम, यकीन जानिए आप खुश हो जाएंगे। आपको पता चलेगा कि सूरतुल इखलास कितनी फजीलत वाली सूरत है। मुख्तसर सूरत है, पढ़ने में तो बहुत ही कम वक्त लगता है, लेकिन इसके फवाइद क्या हैं वह आप जानिए। नंबर एक पर पहला फायदा क्या है, अल्लाह रब्बुल आलमीन इस सूरत को 300 मरतबा पढ़ने वाले के लिए 300 दरवाजे गजब के बंद कर देते हैं। जो शख्स 300 मरतबा सूरह इखलास पढ़ता है, दूसरा फायदा 300 मरतबा सूरह इखलास जो शख्स पढ़ता है, 300 दरवाजे उसके पढ़ने वाले के लिए रिस्क के खोल देते हैं, यानी 300 दरवाजे रिस्क के उसके लिए खोल दिए जाते हैं। नंबर 300 दरवाजे अल्लाह रब्बुल आलमीन इस सूरत के पढ़ने वाले के लिए रहमत के खोल देते हैं। नाज़रीन किराम, जो 300 मरतबा सूरह इखलास पढ़े उसे ये फवाइद हासिल होते हैं। नंबर 4, अल्लाह रब्बुल आलमीन इस सूरत मुबारका के पढ़ने वाले को अपने इल्म से इल्म अता फरमाएंगे और अपने सब्र से सब्र अता फरमाएंगे। नंबर 5, इसको 36 मरतबा पढ़ने से 36 बार कुरान करीम पढ़ने के बराबर सवाब मिलेगा। 300 मरतबा जो शख्स सूरह इखलास पढ़ता है, नंबर 6, इसके 50 साल के गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। नंबर 7, सूरतुल इखलास पढ़ने वालों को अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत में 20 महल तैयार कर देंगे और हर महल याकूत और मरजान का होगा और हर महल के 70,000 दरवाजे होंगे। आप खुद अंदाजा करें कि कितने बड़े बड़े महल होंगे। नंबर 8, अल्लाह रब्बुल आलमीन इस सूरत मुबारका के पढ़ने वाले को 20 रकात नफल नमाज पढ़ने के बराबर सवाब अता फरमाएंगे। इतने ज्यादा फजीलत हैं, इतने बड़े बड़े फवाइद हैं। नंबर 9, अल्लाह रब्बुल आलमीन इस सूरत को 300 मरतबा पढ़ने वाले को जब भी इसका इंतकाल होगा, इस सूरत को पढ़ने वाले का जब भी इंतकाल होगा, उसके जनाजे में 1,10,000 फरिश्ते शामिल करेंगे। तो नाज़रीन किराम, हम सबको चाहिए कि सूरह इखलास की कसरत के साथ तिलावत करें। वैसे भी कुरान करीम पढ़ना, पढ़ाना
اور سننا سنانا بہت بڑا ثواب کا کام ہے۔ آئیے بارگاہ الہی میں دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تو واحد ہے، تو احد ہے، تو صمد ہے، میں تجھ سے تیرے کمال توحید کے وسیلے سے اپنی پریشانیوں کا حل، رزق میں برکت، دلی سکون اور اپنی جائز حاجات کی تکمیل کا سوال کرتا ہوں۔ یا رب میری مشکل آسان فرما اور میرے دل، گھر اور زندگی میں نور و برکت نازل فرما، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ دعائے خیر میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔